اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، جو لوگ مسلسل پہلی رمضان سے اس ہمارے پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ متوجہ ہیں کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں گناہان کبیرہ کے ذیل میں، اس لیے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ رمضان کا قرآن مجید نے بھی جو سبب قرار دیا ہے روزوں کے وجوب کا، لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اور تقوی کے لیے جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ جو ہے وہ اصل چیز ہے گناہوں سے پرہیز، واجب کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ چنانچہ جو ہے وہ اب تک ہم 6 گناہ بیان کر چکے ہیں گناہان کبیرہ میں سے۔ پچھلا گناہ تھا ہمارا عقوق والدین، عاق والدین، اس پر گفتگو الحمدللہ ہو چکی۔ آج ہمارا 7واں گناہ جس پر گفتگو ہوگی وہ ہے گناہان کبیرہ میں سے قطع رحم۔ عرض کیا گیا پہلے، آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہوگی بات کہ گناہ تو سب گناہ ہیں، یہ کبیرہ اور صغیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ کہلاتا ہے کہ جس پر صریحی طور پر قرآن مجید میں روایات میں جو ہے وہ عذاب کا اعلان کیا گیا ہے، تو اسے کہیں گے گناہ کبیرہ۔ تو گناہان کبیرہ میں سے 6 ہم بیان کر چکے۔ آج ہماری گفتگو ہے 7واں گناہ بنام قطع رحم۔ قطع رحم کسے کہتے ہیں؟ قطع رحم کا مطلب یہ ہے کہ انسان رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، خاندان والوں سے، دوستوں سے منقطع ہو کے رہے، کسی پر کوئی توجہ نہ دے، اپنے میں مست ہے، ہمارا رشتہ دار کیا کر رہا ہے ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ بے توجہی اپنوں کی طرف سے یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ پیغمبر سے کسی شخص نے آ کے پوچھا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، آپ اس روایت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اور اس نے کہا قال ای الاعمال ابغض الی اللہ، خدا کے نزدیک مبغوض ترین عمل، یعنی اللہ جس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نفرت کرتا ہو وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا الشرک باللہ۔ پہلے گناہان کبیرہ میں یہ بیان ہو چکا، شرک باللہ۔ اس نے آ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ مبغوض ترین گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ۔ قال ثم ماذا؟ اس شخص نے سوال کرنے والا پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا قطیعۃ الرحم، رحم یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا۔ قال ثم ماذا؟ تیسرا فقرہ بھی، اس کے بعد کیا ہے؟ قال الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا، یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے بڑے گناہوں میں۔ اکثر ہمارے بیچ یہ سوال ہو جاتا ہے کہ صاحب میرا رشتہ دار تو مجھ کو کچھ سمجھتا نہیں، میں کیا کروں؟ اس کے لیے صاف صریحی طور کے اوپر روایت موجود ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ حضرت نے فرمایا لا تقطع رحمک وان قطعک، تم اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق مت کرو چاہے وہ تم سے قطع تعلق کر کے لے۔ لا تقطع رحمک وان قطعک، تم جو ہے وہ قطع تعلق مت کرو چاہے وہ قطع تعلق کر لے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قطع رحم کا گناہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان اس دنیا میں بھگت کے جائے گا۔ فرماتے ہیں ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن، کہ 3 گناہ ایسا ہے، یہ روایت قتل کے ذیل میں بھی آ چکی ہے، 3 گناہ ایسا ہے کہ لا يموت صاحبهن، کہ جس کو کرنے والا نہیں مرے گا، حتی یرا وبالہن، جب تک کہ اس کی سزا اسی کائنات میں نہیں بھگت لیتا۔ کیا؟ البغی، ظلم کرنا کسی پر، وقطیعۃ الرحم، دوسرے نمبر پر فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ قطع رحم کرنا، والیمین الکاذبہ، اور
جھوٹی قسم کھانا۔ تو یہ قطع رحم وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملے گی، بھگتنا پڑے گا انسان کو اسی کائنات میں۔ اور چنانچہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے انسان کی کیا کہتے ہیں موت نزدیک ہوتی ہے۔ چنانچہ مولا سلام اللہ علیہ کا ایک فقرہ ہے، اعوذ باللہ من الذنوب التی تعجل الفنا، پروردگار عالم سے پناہ مانگتا ہوں میں ایسے گناہوں سے جو فنا کو نزدیک کر دیتے ہیں، اسی کیا کہتے ہیں قطع رحم کے سلسلے میں۔ تو گویا قطع رحم وہ چیز ہے جو انسان کو فنا سے نزدیک کر دیتی ہے، قطع رحم وہ چیز ہے جو انسان کی موت کو نزدیک کر دیتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا ظہر العلم واحترز العمل واتلفت الانسل واختلفت القلوب، کہتے ہیں کہ جب اذا ظہر العلم، علم ظاہر ہو، آدمی لوگ تو پڑھے لکھے ہیں لیکن واحترز العمل، خود پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں مگر عمل سے دور ہیں، واتلفت الانسن، زبان سے ہائے ہلو خوب ہے، کیسا مزاج ہے کیسے، لیکن واختلفت القلوب، دل الگ الگ ہیں، وتقاطعت الارحام، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے۔ جب اتنے کام ہو جائیں گے تو ہنالک لعنہم اللہ، اب یہ وقت ہے کہ جب جو ہے وہ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی لعنت شروع کر دے گا۔ کہاں کہ علم ظاہر ہو جائے، عمل ناپید ہو جائے، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جائے، زبان سے بڑے اچھے روابط ہیں، دل سب کے الگ الگ ہیں، تو ہنالک لعنہم اللہ۔ تو اس میں آخری چیز امام نے کیا فرمائی، وتقاطعت الارحام، جس وقت جو ہے وہ قطع رحم شروع ہو جائے گا لوگ لعنت خدا کے مستحق ہو جائیں گے۔ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، روایت ہے کہ فرمایا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، پیغمبر کے بزرگ صحابی، جنہوں نے ایک لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ امام باقر علیہ السلام کا بھی زمانہ دیکھا، بلکہ پیغمبر کا سلام بھی امام باقر علیہ السلام تک پہنچایا، وہ جابر نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث غور سے سنیے آپ کہ کس قدر جو ہے وہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے قطع رحم کی، دین کے نزدیک ہے قطع رحم کی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ سے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا، اخبرنی جبرائیل، مجھ کو اطلاع دی ہے، خبر دی ہے جبرائیل نے کہ ان ریح الجنہ توجد من مسیرت 1000 عام، کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے، ما یجدھا عاق، لیکن اس خوشبو کو وہ انسان نہیں محسوس کر سکتا جس کو والدین نے عاق کر دیا ہے، ولا قاطع الرحم، اور وہ انسان بھی جنت سے اتنی دور رکھا جائے گا 1000 سال کے فاصلے پر کہ خوشبو محسوس نہ ہو کر سکے، وہ کون ہے؟ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، ولا شیخ زان، اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو بہشت کی خوشبو نہیں سونگ سکتے، وہ بوڑھا ہے جو زانی ہے۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 1000 عام، بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں 1000 نہیں بلکہ بہشت کی خوشبو جو ہے وہ 2000 سال کے فاصلے سے محسوس نہیں ہو سکتی، ولا یجد ریحها عاق ولا قاطع رحم، لیکن جو ہے وہ اس کو نہیں محسوس کر سکتا اس خوشبو کو عاق کے والدین اور قطع رحم کرنے والا رشتہ داروں سے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیا کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں، تم سے جو سوالات ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں۔ ان اللہ تعالی امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، یہاں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا حکم دیا، امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ 3 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، مقرون بثلاثۃ اخرى،
تین دوسری چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ تین چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ مرج ہے، پھر دوسری چیز فرمائی اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ مرج ہے، پھر چوتھی چیز فرمائی اس کے ساتھ ایک پانچویں چیز جو ہے وہ متصل ہے۔ تو تین چیزیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین چیزیں فرمائی کہ ان تین کے ساتھ تین ضروری ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمائی ہیں، ان تین کے ساتھ تین جو ہے وہ واجب ہیں، ان کے ساتھ الگ سے کیا کیا ہے وہ؟ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ فمن صلی ولم یزکی لم تقبل منہ صلاتہ، اب اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل منہ صلاتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، اللہ نے جو ہے وہ اپنے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے قرآن میں ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو امر بالشکر لہ ولوالدیہ، حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کا اور اپنے ساتھ ساتھ ماں باپ کا شکر کا۔ فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، تو جو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز وہ امر باتقاء اللہ، اور حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا۔ وصلۃ الارحام، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کا۔ فمن وامر باتقاء اللہ وصلۃ الارحام فمن لم یصل رحمہ لم یتق اللہ عز وجل، بس جو انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم نہیں کرتا اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی بھی اختیار نہیں کیا۔ تو کس قدر اہمیت ہے جو ہے وہ صلہ رحم کی۔ قطع رحم کتنا بڑا جرم ہوا اس اعتبار سے کہ اللہ نے تین چیزوں کو حکم دیا، تین کے ساتھ، وہ اگر پہلی چیز نہیں کی تو دوسری والی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا، نماز پڑھو گے زکوٰۃ نہیں دو گے تو نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کا شکریہ، اب اللہ کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی الہی کا اپنے تقوی کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرو لیکن رشتہ داروں سے کٹ کے رہو، قطع رحم کرو، تو اللہ اپنے اس طرح کے تقوی کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ قال الصادق علیہ السلام، دیکھیے یہ صلہ رحم انسان کے حساب کو آسان کر دیتا ہے، قطع رحم انسان کے حساب کو مشکل کر دیتا ہے۔ چنانچہ قال الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الرحم تہون الحساب یوم القیامہ، صلہ رحم قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان کر دے گا۔ وَهِيَ مَنْسَأَةٌ فِي الْعُمْرِ، اور یہ صلہ رحم جو ہے وہ عمر کو، منسأۃ فی العمر جو ہے وہ موت کو بھلا دیتا ہے، یعنی عمر کو طولانی کر دیتا ہے۔ چنانچہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت بیان کی ہے امام باقر علیہ السلام نے پیغمبر سے کہ ہمارے پانچویں امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ اوص الشاہد من امتی والغائب منہم ومن اصلا بالرجال والارحام من نساء الى یوم القیامہ، کہ وصیت فرمائی پیغمبر اسلام نے جو لوگ موجود تھے ان کے لیے، من امتی والغائب منہم، کہ جو موجود تھے ان سے وصیت کی، جو غائب تھے ان سے وصیت کی، ومن فی اصلاب الرجال وارحام النساء، اور جو آنے والی نسل ہیں، باپ کے صلبوں میں ہیں، ماں کے رحموں میں ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغمبر اسلام نے وصیت فرمائی کیا؟ ان یصل الرحم، رشتہ داروں سے مل کے رہو، رشتہ داروں کا خیال کرو، ولو کان منہ علی مسیر سنہ، چاہے فاصلہ 1 برس کا ہو۔ آج آپ یورپ میں ہیں اور اگر یہاں سے آپ بر صغیر جانا چاہیں، ہندوستان جانا چاہیں، پاکستان جانا چاہیں پیدل تو وقت لگے گا نا، یا امریکہ میں کوئی آدمی رہتا ہے اور وہاں سے وہ آنا چاہے تو سال بھر سے زیادہ لگے گا نا۔ اتنے فاصلے پر بھی اگر تم ہو، پیغمبر فرماتے ہیں امام باقر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے وصیت فرمائی حاضرین کو
غائبین کو، قیامت تک آنے والی اپنی امت کو کہ رشتہ داروں کا خیال کریں. وَلَوْ كَانَ مِنْهُ عَلَى مَسِيرِ السَّنَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، اس لیے کہ یہ حصہ ہے دین کا، یہ جز ہے دین کا. اگر رشتہ داروں کا خیال تم نے نہیں کیا تو گویا دین تمہارا مکمل نہیں ہے. قال رسول اللہ، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو فوائد آخرت کے ہیں دنیا میں جو ہے اس کے جو فوائد ہیں اس کی طرف آپ توجہ کیجئے. اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا ان الرجل لیصل رحمہ وقد بقی من عمرہ 3 سنین، اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز کا خیال کرتا ہے، رشتہ دار سے صلہ رحم کرتا ہے، وقد بقی من عمرہ 3 سنین، اور اس کی عمر میں صرف 3 برس باقی ہیں. امام فرماتے ہیں فَيُصَيِّرُهُ اللَّهُ 30 سنہ، اللہ اس 3 سال کو تبدیل کر دیتا ہے، کنورٹ کر دیتا ہے 30 سنہ، 30 برس میں. یعنی اگر کسی کی عمر 3 برس باقی ہے اور وہ رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر بڑھا کر کے 30 سال کر دیتا ہے. عمر میں اضافہ چاہتے ہیں ہم، رشتہ داروں سے مل کے رہیں، چاہے رشتہ دار ہمارے ساتھ برا کر رہے ہوں، اس لیے کہ اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے نا. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ابھی روایت آگے آئے گی. وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ 30 سَنَةً، اور ایسا بھی شخص ہے کہ جس کی عمر باقی ہے 30 سال، وَيَقْتَعُهَا، اور وہ رشتہ دار سے جدا ہو جاتا ہے، قطع رحم کرتا ہے. فَيُصَيِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى 3 سنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کر کے 3 برس کر دیتا ہے. 3 سال کی عمر ہے، رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہو، خدا بڑھا کے 30 سال کر دے گا. 30 سال عمر باقی ہے، اپنے میں مست ہے، رشتہ داروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ اس کو کم کر کے 3 سال کر دے گا. ثم قال يمحو الله ما يشاء وما يثبت، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو چاہیں گے جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں، جو چاہیں گے ہم لکھ دیں گے، جو چاہیں گے ہم مٹا دیں گے. صلۃ الرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان كان اهلها غیر اخیار. یہ عجیب ہے. رشتہ دار کے ساتھ فلاں رشتہ دار میرا مومن نہیں ہے، فلاں رشتہ دار میرا جو ہے وہ دیدار نہیں ہے، فلاں رشتہ دار میرا جو ہے وہ گناہ گار ہے. فرماتے ہیں رشتہ دار ہے نا، تم اپنا کام کرو، ہو سکتا ہے وہ کل کو ٹھیک ہو جائے. عجب فقرہ ہے. یہاں جو ہے وہ فرماتے ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، امام رضائی علیہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ صلۃ الرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار، رحم رشتہ کیا کہتے ہیں، صلہ رحم آبادیوں کو بستیوں کو آباد کرتا ہے، وتزید فی الاعمار، عمر میں اضافہ کرتا ہے، وَإِنْ كَانَ أَهْلُهَا غَيْرُ أَخْيَارٍ، ہاں اشتباہ ہوا، وہ حدیث بعد میں آئے گی. وَإِنْ كَانَ أَهْلُهَا غَيْرُ أَخْيَارٍ، چاہے وہ نیک کام کرنے والا، صلہ رحم کرنے والا غیر اخیار ہی میں کیوں نہ ہو، غیر مومن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جو ہے وہ صلہ رحم کرتا ہے تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. صلۃ الرحم تحون الحساب وتقی میتۃ السوء. اللہ اکبر. صلہ رحم حساب کو آسان کر دیتا ہے ایک، وتقی میتۃ السوء، اور خراب موت سے، معلوم ہو کہیں دب کے مر گئے، جل کے مر گئے، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اس طرح کی جو ہے وہ بری موت سے صلہ رحم بچاتا ہے. صلۃ الارحام تزکی الاعمال وتنمی الاموال، صلہ رحم تزکی الاعمال، مال کو، عمل کو انسان کے پاک کرتا ہے، عمل کو خالص کرتا ہے، عمل کا تزکیہ کرتا ہے صلہ رحم. وتنمی الاموال، مال کو میں نمو، تنمی نمو کے معنی ہوتے ہیں جو ہے وہ بڑھنا، اضافہ کرنا. صلہ رحم مال میں اضافے کا سبب ہے. تھوڑا سا جو ہے حدیثیں سنتے سنتے آپ اگر تھک گئے ہوں تو ایک چھوٹی سی داستان اس ذیل میں آپ کو سنا کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہاں کیا فرمایا امام سلام اللہ علیہ نے. یہ روایت بھی حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ صلہ رحم تزکی الاعمال، عمل کو انسان کے خالص کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. وَتُنْمِي الْأَمْوَالِ، مال میں اضافہ کرتا ہے. وَتَدْفَعُ الْبَلْوَى، بلاؤں کو دور کرتا ہے.
وتیسر الحساب، اور حساب کو آسان کرتا ہے، وتنسل اجل، اور اجل کو بھلا دیتا ہے، یعنی زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اتنا کام کرتا ہے صلہ رحم، مال کو سب عمل کا جو ہے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، دنیائیں بلائیں دور ہوتی ہیں، حساب آسان ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ داستان جو میں تنمی الاموال کے سلسلے میں، مال کے اضافے کے سلسلے میں نقل کرنے جا رہا ہوں، یہ داستان بھی حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے دور کی داستان ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کی داستان ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں دو بھائی تھے اور جن کا کام زراعت تھا، کسان تھے، کاشت کرتے تھے۔ چنانچہ جو ہے وہ گیہوں کے کاشت کا زمانہ آیا، گیہوں تیار ہوا، گیہوں کٹ گیا، اس کی جو ہے وہ گیہوں صاف ہو گیا، دانہ الگ رکھ دیا گیا، بھوسا الگ رکھ دیا گیا۔ دونوں بھائی چونکہ مشترک طور پر عمل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، دونوں کا حصہ تقسیم ہو گیا برابر سے، ایک ڈھیر ان کا ادھر لگ گیا، ایک ڈھیر ان کا ادھر لگ گیا۔ اب اس واقعے کو بہت توجہ سے سنیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ شام ہونے لگی تو یہ ہوا کہ ابھی اس کو ایک گھر پہنچانا اتنی جلدی تو نہیں ہوگا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی جاؤ کھانا کھا کے آؤ، ایک آدمی یہاں جو ہے وہ کھلیان میں رہو، گیہوں کو دیکھتے رہو۔ وہ بھائی جو ہے وہ چلا گیا، بڑا بھائی مثلا چلا گیا کھانا کھانے کے لیے۔ اب چھوٹا بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ میری نہ شادی ہوئی، نہ میرے بیوی، نہ میرے بچے، میرا کوئی خاص خرچ نہیں، میں اکیلا آدمی ہوں۔ بھائی جان بیچارے جو ہے وہ ان کے بیوی بچے ہیں، جتنا گیہوں مجھ کو ملا ہے اتنا ہی ان کو ہی ملا ہے، ان کا خرچ زیادہ ہے، تو اگر میں اپنے حصے سے آدھا گیہوں بھائی والے میں ڈال دوں تو میرا کام چل جائے گا، ان کو بھی سکون ہو جائے گا۔ وہ بڑے بھائی گئے کھانا کھانے کے لیے، چھوٹے نے اپنے حصے کا آدھا گیہوں خاموشی سے بغیر بتائے ہوئے، دیکھیے اصل ہنر نیکی میں یہ ہے کہ انسان اطلاع نہ دے۔ آپ کو جو کرنا اللہ کے لیے، شور کر کے کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہنگامہ کر کے کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ذلیل کر کے کسی کو دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ تم مدد نہ کرتے، بے عزت کرنے سے اچھا تھا۔ قول معروف، سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے، آیت الکرسی، ذرا سا آگے پڑھیے، قول معروف خیر۔ جی بسم اللہ، شاید کوئی کالر ہے۔ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میں فیاض بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے۔ جی جی فرمائیے، ساؤتھ افریقہ سے، ارشاد۔ مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر بینک میں جمع نہ ہو، اگر جمع بندے کے پاس نہ ہو بیلنس۔ ہلو جی جی فرمائیے۔ میں نے کہا، میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تھا کہ اگر بندے کے پاس سال سے پہلے کوئی جمع نہیں ہوتی ہے، جی یعنی کہ جو کمایا وہ خرچ ہو گیا، جی 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 تو اس میں یعنی کہ کس طرح یعنی کہ اس کو زکوٰۃ کے بارے میں کیا سوچا جائے، یعنی کہ صحیح جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں تو جمع نہیں ہوتی، صحیح۔ تو اس کے باوجود بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں میرے عزیز کا جو ہے وہ رسالہ توضیح المسائل میں نصاب موجود ہے۔ زکوٰۃ صرف آمدنی پر جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، جب آپ اس نصاب تک پہنچیں گے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور رسالہ توضیح المسائل اگر آپ کے پاس ہے تو ہر چیز کا نصاب الگ الگ موجود ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا اچھا جی جی جی، زکوٰۃ جو ہے صرف آمدنی پر واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے۔ چونکہ ہمارا یہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے، لہٰذا اب ظاہر سی بات ہے وہ وقت نہیں کہ ہم ہر چیز کا بیٹھ کے الگ الگ آپ کو نصاب عرض کریں گے کس کا کیا نصاب ہے۔ جی ہلو فرمائیے۔ ٹھیک ہے۔ ہلو ہیلو جی فرمائیے۔ جی ہمیں سوال کرنا ہے ارشاد علامہ صاحب سے۔ ارشاد۔ وہ مولانا صاحب ہمیں یہ سوال کرنا ہے، آپ جو رشتہ داروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، ہمارے بڑوں کے جھگڑے ہیں آپس میں، تو جی اس میں بچے کیا کریں؟ اگر بچے جانا چاہیں تو وہ نہیں جانے دیتے۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ ہمارے رشتہ دار مولا کی زواری پر گئے ہیں، وہ ہم سے ملے بغیر چلے گئے، اب وہ زواری کر کے آ چکے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ بھی نہیں چاہتے
اور ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بھی وہ جب ہم سے ملنے نہیں ہے تو آپ کیوں جاتے ہو. تو اس میں بچے کیا کردار ادا کریں؟ ہاں یہ بڑا اچھا اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا. انشاءاللہ میں ابھی اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں. مقصد آپ کا یہ ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں میں اختلاف ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے چچا ہیں, ہم کو صلہ رحم کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے, عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ جو ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. ہاں علیکم السلام, ارشاد. جی مولانا صاحب, آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ ابھی ریلیشنز کے ساتھ رحم کی بات کر رہے تھے, تو اگر کوئی نان کے سارے احمدی ہوں جی یعنی کہ جی وہ پھر پروفیٹ سے صلی اللہ وضاحت علیہ فرمائیے. وسلم کے اینیمیز کاؤنٹ کرتے ہیں, تو وہ نہیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے, ذرا سا پھر سے کہیے. کیا اگر آپ کے ریلیٹیوز رشتہ دار احمدی ہوں اور ہم شیعہ ہیں لیکن رشتہ دار احمدی ہیں, ان کے ساتھ ملنا اٹھنا کھانا پینا سب ٹھیک ہے یا نہیں, اور وہ کچھ تھوڑے ماڈرن قسم کے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی جی بہت اچھا سوال آپ کا. اتفاق سے اس سلسلے میں آگے روایت ہم خود بیان کرنے والے تھے, انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. بہت شکریہ مولانا صاحب, جزاکم اللہ, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, احسنتم. تو میں اس واقعے کو پورا کر لوں پھر انشاءاللہ ان سوالات کی طرف میں آتا ہوں. تو وہ چلا گیا گھر, بڑا بھائی. چھوٹے بھائی نے یہ سوچا کہ میرا کیا خرچہ ہے, لاؤ اپنا آدھا گیہوں اس میں ڈال دیں. اس نے اپنا نصف حصہ ڈال دیا اس میں. بڑا بھائی جب کھانا کھا کر کے آیا تو اس نے چھوٹے سے کہا بھائی جاؤ تم بھی کھانا کھا کے آؤ, میں یہاں دیکھ رہا ہوں. چھوٹا چلا گیا. اب بڑے بھائی کی تھنکنگ یہ ہے کہ میری تو جیسے تیسے گزر رہی ہے, میرا چھوٹا بھائی بیچارہ غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے, اگر میں اپنے حصے کا آدھا گیہوں چھوٹے والے میں ڈال دوں تو اس کو کچھ بچ کے بیچ ویچ کر کے شادی بیاہ کر لے گا. اس نے یہ سوچ کر کے آدھا گیہوں اپنا حصے کا اس میں ڈال دیا. یعنی بڑا بھائی گیا تو چھوٹے نے ڈال دیا, چھوٹا گیا تو بڑے نے اپنا حصے کا آدھا گیہوں اس میں ڈال دیا. اب وہ جب وہ بھی کھا کے آیا تو یہ ہوا کہ رات ہو گئی ہے, چلو دھیرے دھیرے گیہوں کو واپس گھر میں لے چلتے ہیں, رکھتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے گھر لے جا رہے ہیں, اب گیہوں ختم ہی نہیں ہو رہا. صبح جو ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا گیہوں کل پیدا ہوا تھا اتنا گیہوں بڑے بھائی کے گھر میں بھی ہے اور اتنا ہی گیہوں چھوٹے بھائی کے گھر میں بھی ہے. پالنے والے یہ کیا ہوا؟ اب وہاں پر قدرت کا جواب آیا کہ جب بھائی ہو کر کے تم دونوں ایک دوسرے کا اتنا خیال کر رہے ہو تو میں تو اللہ ہوں, میں خدا ہوں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تم میں اضافہ کروں. تو جو میں یہ حدیث عرض کر رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صلۃ الارحام تزکی الاعمال وتنمل اموال, مال کی جو ہے وہ صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاک کرتا ہے اور مال میں اضافہ کرتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں اضافہ کرتا ہے, ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے. جی ہلو. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیے. جی میں قاری صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا. ارشاد. میں نے مانا تھا کہ میں اپنی کمائی کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے نا وہ غریبوں کے لیے نکالوں گا. جی. تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 10واں نکالوں گا, میں اپنی کمائی کا 10واں حصہ غریبوں کے لیے نکالوں گا. تو میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں, کن کن لوگوں کو دے سکتا ہوں یا استعمال کر سکتا ہوں؟ ٹھیک انشاءاللہ, جزاکم اللہ. ابھی عرض کرتا ہوں. خوب, تو پہلا سوال جو تھا, جی ارشاد. ہلو. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جناب مولانا, ابھی آپ جو پروگرام چلا رہے تھے یہ رشتہ داروں کے لیے قطعی رہنے میں کبیرہ گناہ. جی جی جی. ہاں, ان کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ ابھی دیکھو کئی رشتہ دار ایسے ہیں کہ ابھی جھگڑے چل جاتے ہیں تو رشتوں کے وغیرہ یہ وہ سب جو ہے ابھی ان میں وہ قطعی رحمی ہو جاتی ہے ایک طرف سے. صحیح. تو کس کے مانا زمرے میں جائے گا وہ؟ مانا ایک طرف سے وہ ان کی دشمنی میں آ جائے اور ان سے وہ مانا کئی طریقے سے وہ اس کے مانا جو ہے وہ خلاف کوئی اقدام کرے ہیں کہ تو دوسرا ان سے صلح کرتا رہے, وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا رہے, تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ یہ پوچھنا تھا کہ وہ گناہ کبیرہ کس زمرے میں آئے گا. جی 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 انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں میں. تو پہلا سوال جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ بڑوں میں ہمارے اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں. ظاہر سی بات ہے, ایک طرف ہمارے والدین ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہ ملو. حدیث کہتی ہے کہ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے, صلہ رحم سے اعمال پاک ہوتے ہیں,
قطع رحم سے جہنم میں جاتا ہے آدمی. دیکھیے ماں باپ کا احترام ضروری ہے, ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, لیکن اس کے پہلے بھی روایت آپ کی خدمت میں نقل کی جا چکی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی نافرمانی میں. اور یہ حکم خدا کا ہے, قطع رحم میں نے عرض کیا گناہان کبیرہ میں سے ہے. تو اگر جو ہے وہ ماں باپ گناہ کا حکم دے رہے ہیں تو گناہ میں جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. فرض کیجئے اگر کوئی ماں باپ کہتے ہیں کہ صاحب نماز مت پڑھو, تو کیا ہمارے اوپر ماں باپ کی اطاعت لازم ہوگی؟ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ شرک اختیار کرو, تو کیا ماں باپ کی اطاعت لازم ہوگی؟ تو ماں باپ کی اطاعت اسی حد تک جو ہے وہ صحیح ہے کہ جہاں احکام الہی کی پابندی نہ ہو رہی ہو. لیکن اگر جہاں احکام جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام. ایک سوال پوچھنا تھا کہ پتہ ہو کہ آپ کے عزیز, آپ کے رشتہ دار صحیح نہ ہوں. جی جی ہیلو فرمائیے. لوگ کریں یا نہیں. ٹھیک. اور دوسری بات پوچھنا تھا کہ آج کل کہاں رشتہ داریوں میں محبت ہے, کوئی بھی نہیں ہے, سوائے لالچ ہے, لالچ کے حساب سے کیا جاتا ہے. صحیح. یہ مجھے اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ. خب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑوں کی بات ہم ارشاد. ہیلو ہیلو السلام علیکم, فرمائیے. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں مسز زیزی بات کر رہی ہوں. جی کہاں سے؟ میں لنکن سے بات کر رہی ہوں. ارشاد. اچھا مجھے سوال پوچھنا تھا. جی ہاں مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہوتے ہیں جیسے بہت نیک ہوتے ہیں, جب بھی بات کریں تو مطلب اچھائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مطلب ہر کسی سے حسد کرتے ہیں, ہر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مطلب جب بھی آپ برائی باتیں کریں نا تو آپ کو برائی کی ہی تلقین کرتے ہیں, اس کی برائی اس کی برائی, صحیح, اور لوگوں صحیح. میں نفاق ڈلوانا. تو کیا مطلب ہمیں مختلف قسم کے رشتہ داروں سے مطلب کس حد تک لین دین رکھنا چاہیے؟ مطلب کیا اچھے لوگوں سے اور برے لوگوں سے کیا مطلب برابر کے ہی تعلقات رکھنے چاہیے, یا ان سے تعلقات میں مطلب کچھ لمٹ ہونی چاہیے کہ کس سے زیادہ ملنا چاہیے کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں مطلب برے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر اس کی اور اس کی برائی, اور پھر برائی دل میں آتی ہے انسان کے. شکریہ. جی 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 انشاءاللہ. تو خلاصہ یہ کہ چونکہ سوالات کئی ہو گئے ہیں لہذا جلدی جلدی اب چلتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. ایک بات ارشاد. ہیلو ہیلو ہلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ میرا نام ظفر ہے, میں نے آپ کی مجالس کئی دفعہ سنی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے آپ کا نام بھی نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بہت شوق سے سنتا ہوں. جی وسیع حسن کہتے ہیں مجھ کو. ارشاد. شفیع حسن صاحب. وسیع وسیع حسن جی صاحب. جی. آپ سے قبلہ سوال یہ تھا جو آپ نے ابھی فرمایا والدین کے حوالے سے, کہ اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو حکم الہی کے خلاف ہو تو والدین کا احترام آپ پہ واجب نہیں رہ جاتا. جی کیا اس بات کا اطلاق علماء پر بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو علماء کا احترام بھی ہم پہ واجب نہیں رہ جاتا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ والدین کا احترام واجب, میں نے کہا کہ ان کی مطلب اطاعت واجب نہیں اگر رہ احکام جاتی. الہی کے خلاف ہو. جی جی تو اطاعت واجب نہیں رہی. باپ بہرحال باپ ہے, اس کا احترام رہے گا, اطاعت واجب نہیں ہے. اطاعت اور احترام میں ڈفرینس ہے عزیز. تو کیا یہ چیز علماء پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف بلائے گا اس کی اطاعت نہیں کریں گے ہم. بہت بہت شکریہ قبلہ. خب تو کہنے کا ہم خلاصہ ارشاد, میرے خیال میں 2-3 کالیں اور لے کر کے پھر بندی کریے تاکہ جوابات سب تشفی بخش ہو جائیں. ارشاد. ہیلو جی السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ بہت ہی اللہ. ہٹ کے آپ کے پروگرام سے سوال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں سونے کا بڑا ثواب ہے. اگر آپ سو رہے ہیں تو اچھا ہے دوران روزہ. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر جو سوتے ہیں تو مغرب سے پہلے اٹھتے ہیں. جی تو کیا یہ جو ظہر کی نماز بیچ میں وقت ظہر جو ہے وہ نکل جاتا ہے, بعد میں پڑھتے ہیں وہ, لیکن اس وقت سو رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ ذرا سا ایک دو جملے میں کہہ دیے گا, کیونکہ اکثر و بیشتر یہاں کے بچوں میں یہ خیال ہے. انشاءاللہ. تو پہلے سوال کے جواب کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ ہر آدمی اللہ کے یہاں جواب دہ ہے.
نہ کوئی باپ کسی کی قبر میں جائے گا، نہ کسی کی ماں کسی کی قبر میں جائے گی. ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اور قطع رحم گناہان کبیرہ میں سے ہے. گناہ کا ہم کو جواب دینا پڑے گا خدا کے ہاں، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. اب اگر کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہ ہم سے نہیں مل رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے ملیں. اس سلسلے میں روایت انشاءاللہ آئے گی، بلکہ جو ہے وہ یہاں پر ایک سوال انہوں نے خاتون ارشاد. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں صداقت علی بات کر رہا ہوں گمبٹ سے، جی پاکستان سے. صداقت علی جی. جی سر، میرا یہ عرض ہے کہ آپ بول رہے ہیں رشتہ داروں پہ آپ رحم کریں. جی اچھا، یہ کچھ ہمارے رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے حساب سے جو کو گنہگار بھی ہوتے ہیں. جی کیا ان کے اوپر رحم کرنا واجب ہے یا نہیں؟ یہ سوال صاحب سے ٹھیک پوچھنے کے لیے. ٹھیک 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 انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جی فرمائیے. ہیلو. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بشیر احمد چوری، میرا نام ہے، جرمنی سے بات کر رہا ہوں جی. آج کا ٹاپک معاشرہ بہت ہی ضروری اور بڑا ایک اہم ٹاپک پر آپ نے بات چیت کر رہے ہیں جی. الحمدللہ رب تو العالمین. پورا معاشرہ ہمارا، پورا جو فیملی میں بڑی گڑبڑ ہے جی آپ کے اسی ٹاپک کے بنا پر ہے جی. قطع رحمی بہت زیادہ ہے جی، ایک دوسرے پر کا لوگ بالکل خیال نہیں کرتے. تو میں تو بس اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آخر میں ہمارے لیے دعا کر دیں جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے قطع رحمی جو ہے نا ہم نہ کریں جی. آپ امام پاک کا جو اپنے پیغام دیا، ہم اپنے امام پاک کے پیغام پر عمل کرنے کی ہمیں ہمت دے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلہ رحم اور کی توفیق دے، قطع رحم سے بچنے کی. ہیلو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں مشکوب لندن سے بول رہا ہوں، آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. جناب کا پروگرام میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، جزاک اللہ. زبردست گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ اطاعت ان کی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو ہی راستے، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ والوں کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں اطاعت ہے اور شیطان کے راستے میں نافرمانی ہے. کوئی بھی جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتا اس کی نافرمانی ضروری ہے. لیکن ادب تو اپنی جگہ میں ہے نا. ادب تو ہر چیز کا کرنا چاہیے، کیوی کا بھی کرنا چاہیے، ڈنک والے تو بھی کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اطاعت کے قابل ہے وہ اللہ کے بندے ہی ہے اور اللہ کے رسول ہے اور اہل اطاعت ہے. یہ لوگ اطاعت کے قابل، ان کی اطاعت ضروری ہے. بے شک. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے. جی ہیلو. جی میں ہولڈ کیا ہوں سر. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی قبلہ السلام علیکم. میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. قبلہ جی جی گزشتہ سے پیوستہ ایک سوال ہے میرا. پیر کو گفتگو جو ہو رہی تھی تو اس میں کسی نے سوال کیا تھا ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ خواب میں آ کے جو ہے نا ملاقات کر لیں. تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا مجھے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ کے محرومین کے لیے آپ استغفار کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال کرتے ہیں مختلف قسم کا، تو پروردگار عالم جب ان کے گناہ کبیرہ یا صغیرہ ایک لمٹ کے حد تک جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پروردگار ان کی ارواح کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ خواب میں اپنے لوائقین سے مل لیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا یہ بات کس حد تک صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ احساس گناہ کے بارے میں بھی بتائیے کہ اگر احساس گناہ انسان کو ہو جائے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. تقبل اللہ انشاءاللہ. جی فرمائیے. ارشاد. ہیلو جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. آپ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں کہ خمس کی جو رقم ہوتی ہے وہ خمس کیسے نکلتا ہے، کن کن چیزوں پہ، اور جو رقم ہوتی ہے وہ کن لوگوں پر مطلب کون لوگ اس کے مستحق ہیں، ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم کسی سنی کو خمس کی رقم میں سے پیسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اور زکوٰۃ میں سے بھی کیا ہم کسی سنی کو پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ٹھیک. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ اور خمس کن کن چیزوں پہ نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے، اور اس رقم کے کون لوگ مستحق ہیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے وہ میرے خیال میں جی ارشاد. ہیلو ہیلو السلام علیکم فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی مولانا سے بات کرنی تھی. جی فرمائیے. جی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میری فیملی جو ساری سنی ہے، میں شیعہ ہوں کچھ سالوں سے. میری فیملی میں ہے میری بہن ہے، ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو کیا میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ کیونکہ انہوں نے شروع میں میرے عقیدے پہ بہت الٹی سیدھی باتیں بنائیں ان کے شیعہ کے بارے. تو کیا میرا مذہب اجازت دیتا ہے کہ میں ان کی کوئی کسی طرح سے کوئی مالی حالت میں اگر مدد کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں؟ ٹھیک انشاءاللہ. جی اور دوسرا میں یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری والدہ ویسے تو وفات پا چکی ہیں، لیکن وہ جب تک تھیں وہ مجھے یہی کہتی رہی ہیں کہ تمہارا جو ہے تم نے مذہب بدل لیا ہے، یہاں فیملی تھی وہیں رہنا چاہیے تھا، تم نے ماں کا دل دکھایا ہے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو کیا اگر میں شیعہ ہوئی ہوں، میں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا ہے، تو کیا اگر ماں مجھ سے اللہ رسول کا کہنا ماننے سے روکتی ہے تو کیا میں گناہ گار ہوتی ہوں؟ صحیح. ماں کا کہنا نہ مان کے. ٹھیک انشاءاللہ انشاءاللہ. دوسرا سوال تھا ان کا کہ میرے رشتہ دار احمدی ہیں، کیا میں جو ہے وہ ان کے ساتھ صلہ رحم کر سکتا ہوں؟ اس کو میں اپنے پاس سے جواب دینے کے بجائے میں سیدھے آپ کی خدمت میں حدیث نقل کروں. روایت میں ہے ان سے، اس حدیث سے جو ہے وہ ان کا اصول کافی میں یہ روایت ہے، ان کا جواب بھی انشاءاللہ اسی سے حل ہو جائے گا. عن الجهم ابن حمید، راوی ہیں جہم ابن حمید. قال قلت لابی عبداللہ، میں نے پوچھا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، تکون لی القرابہ علی غیر امری، کچھ رشتہ داریاں میری ایسی ہیں کہ جو میرے دین پر نہیں ہیں. اتفاق سے دوسروں نے بھی ابھی بھی ان کا سوال آیا تھا کہ میری فیملی میں کچھ سنی ہیں کچھ شیعہ ہیں، اور اس کے پہلے تو ان دونوں کا جواب ایک ساتھ اسی میں انشاءاللہ ہو جاتا ہے کہ جہم ابن حمید نے کہا کہ قلت لابی عبداللہ تکون لی القرابہ علی غیر امری، میری کچھ رشتہ داریاں ہیں کہ جو میرے مذہب سے ہٹ کے ہیں، میرے مذہب سے الگ ہیں. اللہم علی حقون، مولا کیا وہ رشتہ دار میرے جو میرے مذہب پر نہیں ہیں یعنی شیعہ نہیں ہیں، اللہم علی حقون، کیا ان کا بھی حق میرے اوپر ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ قال علیہ السلام، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں. مطلب کیا ہوا؟ چاہے تمہارا رشتہ دار احمدی ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار سنی ہو، تم کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے. ایک سوال اس بیچ میں ماں کا بھی آیا تھا. آپ کے ذہن میں اگر ایک شخص جو ہے وہ شیعہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنی ماں کی خدمت اور زیادہ شروع کر دی، تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا جب تم جو ہے وہ ہمارے مذہب پر تھے تب تو تم اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، اور جب سے تم جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہو تب سے تم بڑی خاطرداری ہماری کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارے امام جو امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، انہوں نے ہم کو حکم دیا ہے اس طریقے سے ماں کی خدمت کرنے کا، تو اس عمل کی بنیاد پر وہ متاثر ہو کر کے ماں بھی شیعہ ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کی پیروی میں تو کسی کی اطاعت نہیں ہے، لیکن آپ نے حق کی پیروی کر لی ہے تو اب اس کے بعد دشمنی نہیں کرنا ہے کسی سے. ماں بہرحال ماں ہے، بھائی بہرحال بھائی ہے، رشتہ دار بہرحال رشتہ دار ہے. یہاں بھی وہی ہے کہ امام سے پوچھا اس نے کہ میرے رشتہ دار میرے دین پر نہیں ہے، کیا ان کا حق میرے اوپر ہے؟ قال علیہ السلام نعم، الرحم لا یقطعہ شیء، امام نے فرمایا ہاں بے شک رشتہ داری کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرِكَ كَانَ لَهُمْ حَقًّا، کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، اگر وہ شیعہ ہیں تو تمہارے اوپر ڈبل حق ہے، ایک جو ہے وہ شیعہ ہونے کا، دوسرے رشتہ دار ہونے کا. اگر وہ شیعہ نہیں ہیں تو کم از کم رشتہ داری کا حق برقرار ہے، وہ حق ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک تیسرا سوال حالانکہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے تھا کہ میں نے جو ہے وہ نیت کر لی ہے کہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ راہ خدا میں خرچ کروں گا. تو دیکھیے 10واں حصہ آپ نے اپنے طور کے اوپر طے کیا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، آپ کو اپنا اختیار ہے. آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ نے نیت کس قسم کی ہے کہ میں یہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ غریبوں پہ خرچ کروں گا،
غریبوں پہ خرچ کیجئے، میں جو ہے وہ مسافروں پہ خرچ کروں گا. تو جس طرح کی آپ کی نیت ہے آپ اس اعتبار سے اپنی کمائی کا حصہ خرچ کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے اس 10واں حصہ خرچ کرنے سے خمس جو کہ شرعی طور کے اوپر واجب ہے، یا بسا اوقات بعض لوگوں پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کا وجوب اپنی جگہ برقرار ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ آدمی اگر اپنی ساری کمائی کہیں خرچ کر دے تب بھی جو اس کے اوپر واجب ہے اگر اس نیت سے نہیں خرچ کرتا ہے، مثلا خمس ہمارے اوپر واجب ہے، آج ہماری تاریخ اور 50 روپے ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، اور اس میں صاحب جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ 5 روپے 10 روپے نکالنے چاہیے تھی، اور ہم نے وہ 10 روپے بے عنوان خمس نہیں نکالا بلکہ 25 روپے کے ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی ہے. تو وہ غریب کی مدد اپنی جگہ ہے، مگر یہ وجوب ہمارے اوپر باقی ہے. ہم امام کے جو ہے 10 روپے کے محتاج، 10 روپے کے مقروض ہیں. تو آپ نے جو نیت کی ہے آپ اپنا 10واں حصہ جہاں چاہیے نیت کے مطابق خرچ کیجئے، لیکن جو خمس و زکوٰۃ آپ پر واجب ہے وہ وجوب اپنی جگہ باقی رہے گا. یہ چوتھا سوال تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ رشتہ داروں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی. یہاں بھی آج واقعاً جو ہے وہ اللہ کا کچھ کرم یہ ہے کہ جتنے سوالات یہاں مومنین نے کیے ہیں تقریباً ان سوالات کے سلسلے میں اتفاقاً جو ہے وہ روایات میں لے کے آیا تھا. بالکل اسی طرح کا سوال جو انہوں نے کیا ہے ہمارے محترم نے کہ صاحب جھگڑا کر لیتے ہیں لوگ، اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اچھا جھگڑے کے باوجود ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک شخص آیا ہے امام جعفر صادق سلام اللہ، بہت توجہ سے سنیے آپ اس جواب کو. ایک شخص آیا ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور اس نے امام علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ مولا میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہماری جو جائیداد ہے، ہماری جو میراث ہے اس میں سب پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، ایک کمرہ مجھ کو رہنے کے لیے دیا ہے، میں چاہوں تو مقدمہ کر سکتا ہوں، کیس کر سکتا ہوں، میں قاضی کے ہاں جا سکتا ہوں، عدالت جا سکتا ہوں، لیکن مولا میں آپ کی اجازت کے لیے آپ فرمائیے میں کیا کروں؟ امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم صبر کرو، کچھ مت کرو، ایک کمرہ تم کو دیا ہے نا، اس ایک کمرے میں رہو، اللہ کریم ہے، بات ختم ہو گئی. ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد ایک وبا آئی، آپ نہیں معلوم مجھ کو تعاون تھا کیا تھا، کوئی وبا آئی، اس میں جتنے رشتہ دار اس انسان کے تھے کہ جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا اور اس کا پراپرٹی اور جائیداد چھین لی تھی، سب ایک طرف سے ان کا انتقال ہو گیا. یہ روایت موجود ہے. اب وہ آیا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، تو امام نے ایسے ہی پوچھا ہاں بھئی کیا ہوا تمہارا مسئلہ؟ وہ اس بار جو بتا رہے تھے کہ رشتہ دار تمہیں بہت ستا رہے ہیں اور سب تمہاری جائیداد لے لی، پراپرٹی لے لی، کیا ہوا؟ کہنے لگے مولا ہاں وہ تو دیکھیے عرض کرنا بھول گیا کہ عجب معاملہ کہ سب مر گئے، وبا آئی سب مر گئے. امام نے فرمایا کہ یہ بلا وجہ نہیں مرے ہیں، یہ اسی ظلم کی وجہ سے مرے ہیں جو انہوں نے تمہارے اوپر کیا، تم نے صبر کیا، سب کی جو ہے وہ میراث تم کو مل گئی ہے. تو ہم ذرا سا اگر جو ہے وہ اہل بیت کی راہ پر چل لینا تو ہو سکتا ہے آج سمجھ میں نہ آئے، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد ہماری سمجھ میں بات ہے. ایک روایت اور بھی اسی سلسلے میں ہے کہ 2 بھائی تھے آپس میں اور ان میں راستے میں جو ہے اختلاف ہو گیا. امام سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ آپس میں جو ہے جدا ہوئے، ایک دوسرے کو گالیاں دے کر کے جدا ہوئے، تم اس کی وجہ سے تمہاری موت جو ہے نزدیک آ گئی ہے اور تمہارا بھائی جو ہے وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا، اس جھگڑے کی بنیاد پر راستے میں اس کا انتقال ہوگا. اس انسان نے کہا تو مولا میری موت؟ کہا تمہاری بھی موت آ جاتی، لیکن تم سے راستے میں ایک کام کار خیر یہ ہوا ہے کہ راستے میں تم اپنی پھوپھی سے ملتے ہوئے آئے ہو، صلہ رحم کرتے ہوئے آئے ہو، اس لیے تمہاری عمر جو ہے وہ فی الحال ٹال دی. چنانچہ ایک روایت میں یہاں نقل کر دوں، رشتہ دار وہ آپ کے مذہب پر ہو نہ ہو، آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہو، اہل بیت کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو سامنے والے کے عمل کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ جزا بھگت. جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ قطع رحم وہ سزا ہے کہ جس کو انسان اس دنیا میں بھگتے بغیر نہیں مرے گا، تو پھر ہم مطمئن ہیں کہ ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے. وہ رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں کرتا، وہ خود جھیلے گا، اسی دنیا میں جھیلے گا، ہم دیکھیں گے. عمر بڑھتی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک میسر امام کے صحابی تو ان سے صاف لفظوں میں کہا امام نے کہ میسر کیا کرتے ہو تم؟
کئی مرتبہ تمہاری عمر جو ہے بڑھ چکی ہے، ملک الموت آ کے واپس گئے. کہا مولا جس زمانے میں میں نوجوان تھا تو میں مزدوری کرتا تھا، 5 درہم ملتے تھے، میرا کوئی اپنا خرچ تو تھا نہیں. میرے ایک ماموں تھے، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، میں ان کا خرچ چلاتا تھا. امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ماموں کی خبرداری کی وجہ سے، خبرگیری کی وجہ سے تمہاری عمر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم کو اپنا نفع دیکھنا ہے نا، نہ کہ دوسرے کی حرکت دیکھنی ہے. وہ اس کا نقصان ہوگا وہ جانے. امام کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب پر نہیں ہے تب بھی، مذہب پر ہے تب بھی. حدیث موجود ہے کہ صل من قطعک. ایک سوال اس میں ہے، اگر رشتہ دار غلط ہوں، وہ ہمارے ساتھ غلطیاں کریں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ نیکی کریں. خود پیغمبر کی صاف حدیث، صریحی حدیث میرے عزیز موجود ہے، صل من قطعک واعفو عمن ظلمک. جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. تو صاف لفظوں، اب اس میں کسی طرح کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو تم سے رشتہ توڑے اس کو جو ہے اس سے تم رشتے. خوب ایک سوال یہ آیا بیچ میں، رشتہ دار اگر غلط ہوں. خوب ماہ رمضان کا میں ثواب روایت میں ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہاری نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا ثواب ہے اور آدمی مسلسل سوئے جا رہا ہے، تو ایک فقرہ اس کے پہلے بھی تو ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس جو ہے تسبیح ہے. تو بیٹھ کے جلدی جلدی سانس لیتے رہو، ہانپتے رہو تاکہ ثواب ہو جائے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے بلا وجہ فالتو سوئے تاکہ ثواب مل جائے. نہیں، یہ رمضان کی عظمت ہے کہ نارملی آدمی عام دنوں میں سوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں اگر اتنا سو گے تو وہ بھی تمہارا سونا کاؤنٹ ہوگا ثواب میں، وہ بھی کاؤنٹ ہوگا عبادت میں. نہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے دن بھر سوتا رہے. دین جو ہے وہ سستی کو پسند نہیں کرتا. خوب انہوں نے پوچھا صاحب میں نے سنا تھا کہ جو ہے وہ ہاں بے نمازی ہیں. سوال ایک یہ تھا کہ میرے تو بات وہی ہے کہ جب آدمی کافر ہے اور صلہ رحم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہاں بھی آدمی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، ہم کو کوشش کرنا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے. یہ بھی صلہ رحم میں آتا ہے کہ ہم رشتہ دار کو سمجھائیں کہ تم نماز پڑھو. اس کے باوجود نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، خدا ثواب دینے والے کو ثواب دے گا، عذاب کا جو مستحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. ایک سوال جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ ماں باپ کو ہم نے کہیں سنا ہے کہ اجازت ملتی ہے. جی ہاں، روایت موجود ہے اس طرح کی کہ ماں باپ کے جیسے وہ ہیں ان کو اس اعتبار سے اجازت ملتی ہے. کسی کو ہر شب جمعہ اجازت مل جاتی ہے کہ جا کر کے اپنے بال بچوں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو خواب میں دیکھ ہی لیں. لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روایت میں ہے کہ ماں باپ جیسے ان کے اعمال ہیں، کسی کو شب جمعہ اجازت مل جاتی ہے، کسی کو جو ہے وہ سال میں ایک بار اجازت ملتی ہے، کسی کو جو ہے وہ شبرات کے موقع پر اجازت ملتی ہے کہ جا کے تم اپنے گھر والوں کو دیکھاؤ، حالات کو دیکھاؤ. اور روایت یہاں تک کہتی ہے کہ آدمی آتا ہے اپنے گھر میں، حالات کو دیکھتا ہے اور اپنے بچوں کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میں زندہ تھا، میں نے توجہ نہیں کی، کم از کم ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم توبہ کر لو، تم استغفار کر لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے اللہ کی بارگاہ. وہ نصیحت بھی کرتے ہیں آ کر کے اپنے بچوں کو، اگر غلط راہ پر دیکھتے ہیں، اور اگر بچے ان کے نیک ہیں، اچھے ہیں، تو وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو بے شک اعمال کی بنیاد پر مردوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ آ کر کے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی خیریت لے سکیں. سوال یہ تھا، 11واں سوال یہ تھا کہ خمس کا استعمال. دیکھیے خمس جو ہے وہ 2 قسمیں اس کی ہوں گی، جیسا کہ جو ہے وہ فقہا نے فرمایا ہے. خمس نکالنے کے پورا ہمارے پاس جو کچھ بچا ہوا ہے آج کی تاریخ میں، اس کا 20% ہم کو جو ہے وہ بنام خمس نکالنا ہے. اب یہ خمس اس کی 2 حصے ہوں گے. ایک حصہ جو ہے اس کا سہم سادات کہلائے گا، یعنی 10%، اور 10% اس کا جو ہے وہ سہم امام کہلائے گا. سہم سادات کے لیے بعض فقہا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ سہم سادات کو
اپنے اعتبار سے کسی بھی غریب سید کو آپ دے سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ فرض کیجئے آپ سے کسی سید نے آ کر کے جو ہے وہ کچھ پیسہ مانگا اور ابھی جو ہے وہ آپ کے خمس کی تاریخ نہیں آئی ہے، تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اس کو دے دیجئے خمس کی نیت سے کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم جو ہے اس میں وضع کر لیں گے، تو دے سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک سہم امام کا معاملہ ہے، سہم امام کو خرچ کرنا ہم کو اپنی مرضی سے اجازت نہیں ہے، وہ امام کا حق ہے، اور امام کی غیبت میں نائب امام تک پہنچے گا۔ نائب امام جس کو اجازت دے، جہاں اجازت دے، اس کی اجازت پر جو ہے وہ آپ خرچ کریں گے۔ آخری سوال جو ہے وہ ہماری بہن کا تھا کہ میری فیملی میں سنی افراد بھی ہیں۔ میرے خیال میں یہ جواب ان کو جو میں نے حدیث امام سلام اللہ علیہ کی نقل کی ہے اس سے ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا احمدی ہوں، جو بھی ہوں، ہماری ذمہ داری صلہ رحم کرنا ہے، ہم کو اپنا کام کرنا ہے، ہم کو دوسرے کے عمل اور عقیدے سے مطلب نہیں ہے۔ خدا ہمارے عمل کا ثواب ہم کو دے گا اور ان کے عمل کا ثواب ان کو دے گا، لہٰذا ہم کو جو ہے وہ کسی کے عمل کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری پر توجہ کرنا چاہیے۔ ہاں رہا یہ کہ آپ شیعہ ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت اس میں ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرنا، لیکن ہو جانے کے بعد پھر کم از کم جو ہے وہ آپ کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، اگر باحیات ہیں اب بھی اور اگر انتقال بھی ہو گیا تو آپ ان کو ایصال ثواب کیجیے کہ ماں باپ کا احترام ہر حال میں ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں۔ ماں ہے، ماں کا احترام ہے، اس کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ باپ ہے، باپ کی عظمت ہے۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے کہ آج گفتگو ہوئی ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان کے طفیل میں امام حسن جن کی ولادت کی تاریخ پرسوں آنے والی ہے، اس مولا کے طفیل میں ہم سب کو قطع رحم سے بچائے اور صلہ رحم کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔